السلام علیکم دوستو۔ جس طرح 1992 میں ہونے والے ورلڈ کپ کے فائنل سے ایک دن قبل میرے محسوسات و احساسات تھے، بالکل آج ایک مرتبہ پھر ویسے ہی محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے نہایت ہی بے صبری سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کا انتظار ہے۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز ایشیا سوسائٹی سے اپنے خطاب کے دوران یہ بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر اس طرح اٹھائیں گے کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں اٹھایا ہوگا۔ دوستو، واقعی خان صاحب نے ایسی دھواں دھار تقریر کی کہ کم از کم میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی للکار اور اتنے بڑے فورم میں کبھی نہیں سنی۔ اب بھارت نے بھی وزیر اعظم عمران خان کی تاریخی تقریر پر جواب دینے کا حق مانگ لیا ہے، یعنی رائٹس ٹو ریپلائی مانگ لیا ہے۔ دوستو، بھارت عمران خان کی تقریر پر جواب کا حق استعمال کرے گا اور ان کے اٹھائے گئے سوالات کے جواب دے گا۔ یاد رہے دوستو کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے عمران خان سے پہلے جو خطاب کیا تھا اس میں وہ اقوام عالم کو یہ بتاتے رہے کہ ان کے دور حکومت میں بھارت میں 11 کروڑ ٹوائلٹس تعمیر کیے گئے تھے، جبکہ عمران خان نے اپنی تقریر میں انتہائی سنجیدہ اور ڈیسنٹ انداز میں ماحولیاتی آلودگی، اسلاموفوبیا، روہنگیا مسلمان اور پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے بات کی تھی۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان کے تاریخی خطاب کو دنیا بھر کے نشریاتی اداروں نے اور اخبارات نے شاہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں جذباتی تقریر کے دوران مقبوضہ کشمیر میں قتل عام کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ برطانوی اخبار دا گارڈین نے سرخی لگائی کہ پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ کشمیر میں بھارتی اقدامات جنگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ اسی طرح دوستو، جرمن ٹی وی DW نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ وادی میں کرفیو اٹھنے کے بعد بڑے تشدد کی پیشگوئی کی ہے۔ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ خطہ میں بھارتی اقدامات سے جنگ کا خطرہ ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ نے لکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال میں فوری مداخلت کر کے 2 ایٹمی ملکوں کو جنگ سے بچائے۔ دوستو، عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ نے لکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا ذکر کیا، لیکن بھارتی وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کشمیر کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا۔ تاریخی خطاب پر سوشل میڈیا پر دوستو تبصروں سے بھر گیا ہے۔ عمران خان وائس آف کشمیر عالمی پینل پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے۔ دوستو، مقبوضہ کشمیر میں بھی لوگوں نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے بعد بھرپور جشن منایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ جیسے ہی عمران خان کی تقریر ختم ہوئی تو بھارتی فوجوں کی بھاری تعیناتی کے باوجود کئی مقامات پر لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے پٹاخے چلائے اور خوشی سے رقص بھی کیا۔ لوگوں نے پاکستان اور آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف فلک شگاف نعرے لگائے۔ سورا میں سینکڑوں کشمیری سڑکوں پر نکل آئے۔ وزیر اعظم عمران خان کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ سینکڑوں کشمیریوں نے پاکستانی جھنڈے تھام کر بھارت مخالف مظاہرہ بھی کیا۔ دوستو، کشمیری نوجوانوں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے بعد عمران خان پر ہم کو بھروسہ ہے۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان نے دوبارہ کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات مزید بگڑے تو نہ میرے اور نہ ہی امریکی صدر کے قابو میں آئیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی نیوز چینل CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دنیا مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ 50 روز سے زائد ہو گئے ہیں اور 80 لاکھ افراد لاک ڈاؤن کا شکار ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ بد سے بدتر ہوتا جائے گا اور یہ انتہائی خطرناک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کو درست طور پر سمجھ نہیں آ رہی کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی ہے کشمیریوں پر جبر مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری کئی سال سے حق خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب کرفیو ہٹے گا تو وادی کے حالات کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ بھارتی فورسز اور کشمیریوں کے درمیان تصادم ہوگا۔ مجھے خطرہ ہے کہ بھارتی فورسز کے ہاتھوں بڑے پیمانے پر کشمیریوں کا قتل عام ہوگا۔ اگر حالات مزید بگڑ گئے تو نہ میرے اور نہ ہی امریکی صدر کے قابو میں آئیں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہندوؤں کی اجارہ داری پر یقین رکھتے ہیں۔
اور انتہا پسند افراد بھارت کو یرغمال بنا کر وہاں حکومت کر رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ عالمی رہنما بھارت کو 1 ارب 20 کروڑ کی مارکیٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، وہ معیشت اور تجارت کو انسانوں پر ترجیح دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ایران امریکہ کشیدگی کے معاملے پر کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے معاملے پر پاکستان کی مدد مانگی ہے کیونکہ وہ خود ایران کے ساتھ جنگ کے خلاف ہیں۔ اس معاملے پر ایرانی صدر حسن روحانی سے بات ہوئی ہے، جو ہو سکا کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے خطاب میں کہا کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ 1.2 ارب کی آبادی والی مارکیٹ کو خشک کرنے کی بجائے انڈیا کو کشمیر کی پالیسی بدلنے پر مجبور کرے۔ کشمیر کی صورتحال 2 ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ شروع کروا سکتی ہے، اگرچہ جنگ ہوئی تو پاکستان آخری حد تک جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دھمکی نہیں بلکہ وارننگ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ اس دیش کے رہنے والے ہیں جس نے پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا ہے۔ 80 لاکھ افراد کرفیو میں ہے اور جب یہ کرفیو اٹھے گا تو وہاں خون کی ندیاں بہیں گی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا کسی نے سوچا ہے کہ جب خون کی ندیاں بہتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ 13,000 نوجوانوں کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہے اور کسی نے کبھی ان نوجوانوں کے نقطہ نظر سے سوچا ہے کہ وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہے ہوں گے؟ جب انہیں مختلف طرح کی خبریں مل رہی ہوں گی، ان میں سے کچھ انتہا پسندی کی طرف جائیں گے اور اس کے نتیجے میں ایک اور پلوامہ ہوگا۔ اس کا الزام پھر پاکستان پر لگے گا۔ اسلامی دہشت گردی کی اصطلاح استعمال ہوگی جسے سن کر دنیا چپ ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کیا کسی نے سوچا ہے کہ انڈیا کے 18 کروڑ مسلمان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ دنیا بھر کے مسلمان کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا وہ کسی کمتر خدا کے بچے ہیں؟ لوگوں کا دل دکھے گا اور پھر کوئی بندوق اٹھا لے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 80 لاکھ کشمیریوں کو کرفیو میں رہنے پر مجبور کیا ہے۔ اگر مغرب میں 80 لاکھ جانور قید کر دیے جائیں تو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں متحرک ہو جائیں گی۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اس کے لیے RSS کا نظریہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی اس تنظیم کے تاحیات رکن ہیں اور یہ تنظیم نسلی بالادستی پر یقین رکھتی ہے اور انڈیا میں نسل کشی کرنا چاہتی ہے اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف ہے۔ RSS کا نظریہ نفرت کا نظریہ ہے اور اس کی وجہ سے گاندھی کا قتل ہوا تھا۔ اسی نظریے کی وجہ سے انڈیا کی ریاست گجرات میں 2000 لوگوں کا قتل عام ہوا تھا۔ جب میں اقتدار میں آیا تھا تو میرا ایجنڈا امن تھا اور اپنے پڑوسیوں ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا تھا۔ شروع میں اسی جذبے سے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن انڈیا کی طرف سے مثبت جواب نہیں ملا اور انہوں نے ہم پر الزام لگائے اور میں نے جواب میں انہیں بلوچستان میں انڈیا کی کارروائیوں کے بارے میں بتایا۔ میں نے انڈیا کو کہا کہ یہ سب بھول کر آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کی وجہ ان کے بقول شاید انتخابات کا ماحول تھا، لیکن انتخابات کے دوران اور بعد میں بھی پاکستان مخالف جذبات کا اظہار ہوتا رہا۔ دوستو، وزیر اعظم نے بار بار اپنی تقریر میں کہا کہ خطرہ یہ ہے کہ کوئی شخص حالات سے متاثر ہو کر انتہا پسندی کی طرف جا کر کوئی پلوامہ جیسی کارروائی کر دے گا جس کا الزام پھر دوبارہ پاکستان پر لگ جائے گا۔